بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اصول الفقہ للمظفر کا آج ہم 28واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ جو ہم نے گزشتہ بات جس کو حقیقت شرعیہ کے نام سے ہم نے آغاز کیا تھا، آج ہم اس بات کو انشاءاللہ تمام کریں گے، اور قول حق بیان کرنے کے بعد اس کو ہم انشاءاللہ نتیجہ دے کے بیان کریں گے کہ آیا حقیقت شرعیہ وجود رکھتی ہے یا وجود نہیں رکھتی۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے 3 طرح کی حقیقتیں آتی ہیں، ایک ہے حقیقت لغویہ، دوسری ہے حقیقت شرعیہ، اور تیسری ہے حقیقت متشرعیہ۔ حقیقت لغویہ اور حقیقت متشرعیہ کے بارے میں ہماری بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے متعلق کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسئلہ ہے حقیقت شرعیہ کے متعلق۔ مصنف نے بیان کیا تھا کہ حقیقت شرعیہ کے متعلق ہمارے سامنے تقریباً 2 طرح کی صورتیں آتی ہیں، ایک ہے وضع تعینی اور دوسری ہے وضع تعینی۔ یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا شارع نے اس کو وضع تعینی کی صورت میں وضع کیا تھا یا شارع نے اس کو معانی شرعیہ کے لیے بطور وضع تعینی کے استعمال کیا تھا۔ چونکہ ہم نے بیان کیا تھا کہ وضع تعینی میں کیا ہوتا ہے، یعنی شارع خود وضع کرے اس کو ہم وضع تعینی کا نام دیتے ہیں، جس کو ہم نے باطل قرار دے دیا، کیونکہ ہمیں کوئی خبر متواتر یا خبر واحد ایسی نہیں ملی کہ جس میں شارع نے کہا ہو کہ میں اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کر رہا ہوں۔ تو چونکہ ہمارے نزدیک وضع تعینی محال ہے، آج ہم بیان کریں گے وضع تعینی کو۔ آیا وضع تعینی سے ثابت ہو سکتی ہے حقیقت شرعیہ یا ثابت نہیں ہو سکتی؟ اور وضع تعینی میں کیا ہوتا ہے کہ شارع نے اس کو ایک مرتبہ استعمال کیا، چاہے حقیقی تھا یا مجازی تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، وہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس شارع کی اتباع کی، اور کرتے کرتے کیا ہوا، وہ لفظ اسی معنی میں ظہور رکھنے لگیا، جس کو ہم نے وضع تعینی کا نام دیا۔ اب فرماتے وہ اما ثانی، جہاں تک تعلق ہے دوسری، ہم نے کہا تھا کہ حقیقت شرعیہ کو ثابت کرنے کے لیے 2 طرح کی وضع کا سہارا لینا ہوگا، ایک ہے وضع تعینی جو کہ محال ہے، ممکن نہیں ہے، اور دوسری ہے وضع تعینی۔ فرماتے وضع تعینی کے ثبوت یا عدم ثبوت میں ہمارے سامنے 2 صورتیں ہیں، ایک ہے خود شارع کے زمانے میں آیا وضع تعینی ثابت ہے یا ثابت نہیں، اور دوسرا ہے شارع کے بعد عصر معصومین علیہ السلام میں، یعنی شارع کے بعد جو دیگر ائمہ معصومین کا زمانہ تھا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ تک جو جتنا بھی زمانہ بنتا ہے، ان تمام زمانوں میں یہ جو وقت ہمارے سامنے آتا ہے، آیا ان میں وضع تعینی ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ فرماتے ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ اور تیسرا معصومین کے بعد کا زمانہ ہے، جو کہ ہماری مراد نہیں ہے، جس کو ہم نے ویسے ہی لکھ دیا، جس کو ہم نے حقیقت متشرعیہ کا نام دیا تھا۔ وَأَمَّا الثَّانِي، فرماتے جہاں تک تعلق ہے وضع تعینی کا، فرماتے فَهُوَ مِمَّا لَا رَيْبَ فِيهِ، فرماتے اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، کس میں، بالنسبت الى زمان امامنا امیر المؤمنین علیہ السلام، فرماتے جہاں تک تعلق ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے کا، یعنی رسول خدا کے بعد جو مولا کائنات کا زمانہ تھا، فرماتے یعنی جو عصر معصومین علیہ السلام ہے، فرماتے ہیں اس میں تو حقیقت شرعیہ کا وضع تعینی کے ذریعے وجود میں آنا لا ریب فیہ، فرماتے اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ وجہ فرماتے لأن اللفظ اذا استعمل فی معنی خاص، فرماتے جب لفظ کو کسی خاص معنی میں استعمال کیا جائے، فی لسان جماعت کثیرہ، اور استعمال کرنے والا بھی ایک شخص نہ ہو، استعمال کرنے والی بہت بڑی جماعت ہو، اور وہ استعمال کس طرح کرے، زمانن، بہت لمبے زمانہ اس کو استعمال کرے، 1 دن کی نہیں بات، 2 دن کی نہیں، 1 ہفتے کی نہیں، 1 مہینے کی نہیں، 1 سال کی نہیں، بلکہ کئی سالوں کی بات ہے، اور ایسے سال کہ معتدن بھی، کہ جس کو ہم شمار بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم یہاں پہ آسان الفاظ میں یہ کہیں کہ رسول خدا کی سیرت کا زمانہ اور ان کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی خلافت ظاہریہ کے زمانے تک کا زمانہ کوئی معمولی زمانہ نہیں ہے، بلکہ ایسا زمانہ ہے کہ جس میں یہ لفظ اپنے معانی شرعیہ میں استعمال ہوتے رہے ہیں۔ نماز کو لے لیں، نماز دن میں 5 مرتبہ لفظ صلاۃ استعمال ہوتا رہا ہے، اور اسی طرح روزے کو لے لے تو کم سے کم سال میں 1 مرتبہ 30 دن کے لیے تو یہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ فرماتے کہ لفظ کسی خاص معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے، اور استعمال کرنے والا ایک نہیں ہے، بہت بڑی جماعت ہے، اور ایک ایسے زمانے میں استعمال ہو رہا ہے کہ جو زمانہ کم نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ سارے عوامل اس بات کا سبب بن جائیں گے، کس بات کا، یہ آگے یہ جملہ متعلق اس کے بعد فرماتے ہیں یسبہ حقیقتاً فیہ بے کثرت الاستعمال، یہ وضع تعینی کو ثابت کر دیں گے۔ وضع تعینی میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کثرت استعمال کی وجہ سے وہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھنے
لگ جاتا ہے. لا سیما اذا کان المعنی جدیدا، خاص طور پہ جب اس لفظ کا معنی جدید ہو، یعنی معنی لغوی سے ہٹا کے جب آپ اس کو کسی دوسرے معنی میں استعمال کر رہے ہیں اور استعمال بھی کرنے والی جماعت ہے اور ایک لمبے زمانے تک اس کو استعمال کیا جا رہا، تو اس بات کا سبب بن جائے گا کہ اس کے لیے ہم وضع تعینی کو ثابت کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کثرت استعمال موجود ہے. آگے فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ قَاطِبَةً فِي سِنِينَ مُتَمَادِيَةٍ، فرماتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آنے والے سالوں میں جب یہ پے در پہ اور مسلسل استعمال ہوتا رہا ہے، تو فرماتے ہیں فلا بد اذن کا اشارہ کس کی جانب ہے کہ ایک ہی لفظ اس قدر تکرار کے ساتھ بہت زیادہ لوگوں نے، مسلمانوں کی تعداد کم نہ تھی، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ، جو بھی حلقہ اسلام میں داخل ہوتا لفظ صلاۃ کو استعمال کرتا، فرماتے اس کو بار بار استعمال کرنا، ایک مسلسل تسلسل کے ساتھ اس کو کئی مدت تک کے لیے استعمال کرنا لازم قرار دیتا ہے، ضروری قرار دیتا ہے. کیا؟ من حمل تلک الالفاظ علی المعانی المستحدثات، کہ ہم ان الفاظ کو جدید معانی میں استعمال کریں. کب؟ فیما اذا تجردت عن القرائن، شرط یہ ہے کہ وہ قرائن سے خالی ہو. کیوں بھائی؟ جب کرینہ آ جائے گا، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ہم کرینے کے مطابق عمل کریں گے. کرینہ اگر معنی لغوی کو بیان کرے گا تو ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، لیکن اگر کرینہ معنی شرعی کو بتائے گا تو ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. فرماتے کرینہ موجود نہ ہو لیکن بغیر کرینے کے جب روایات ائمہ علیہم السلام میں کوئی لفظ آ جائے، مثال کے طور پہ لفظ صلاۃ، اور یہ لفظ صلاۃ طویل مدت تک کے لیے ایک بہت بڑی جماعت اس کو تکرار کے ساتھ ایک معنی میں استعمال کر رہی ہو، تو فرماتے اس صورت میں ہم یہ نتیجہ لیں گے کیا کہ ان الفاظ سے ہم معانی مستحدثہ مراد لیں گے. مراد یعنی ہم اس سے حقیقت شریعہ کو ثابت کر دیں گے. بطور خلاصہ ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معصومین کے زمانے میں اس کے حقیقت شریعہ کے ثابت ہونے میں کوئی شک نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک طویل زمانہ، خود رسول خدا کا 23 سال کا زمانہ اور بعد میں امیر کائنات کی خلافت ظاہریہ کا جو 25 سال کا زمانہ، یہ سارے زمانے ملا کر کوئی کم مدت نہیں بنتی الفاظ کے معانی شریعہ میں ظہور پذیر ہونے کے لیے. آگے فرماتے نعم کونھا حقیقتاً، بھائی اس میں تو مسئلہ نہیں ہمارا، یعنی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ ہماری بحث دو طرح کی ہے. ایک ہے خود زمانہ شارع یعنی جو رسول خدا کا زمانہ، اور دوسرا رسول خدا کے بعد معصومین کا زمانہ. معصومین کے زمانے میں تو ہم نے ثابت کر دیا کہ الفاظ اپنے معانی شریعہ میں وجود رکھتے ہیں، حقیقت شریعہ ثابت ہے. لیکن مسئلہ آ جائے خود رسول خدا کے زمانے کا، اس میں ہم کیا کریں گے؟ یہاں سے آگے اس بات کو بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں نعم کونھا حقیقتاً فیہا، فیہا سے مراد یعنی الفاظ کا معانی شرعیہ میں حقیقی ہونا. فرماتے فی خصوص زمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول خدا کے زمانے میں، شارع مقدس کے زمانے میں الفاظ کا معانی حقیقیہ میں ظہور پذیر ہونا اور معانی شریعہ میں ظہور پذیر ہونا غیر معلوم، فرماتے ہمارے نزدیک معلوم نہیں ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہم اس سے جاہل ہیں. کس سے؟ کہ رسول خدا کے زمانے میں آیا معنی شریعہ میں ظہور رکھتا ہے تاکہ حقیقت شریعہ ثابت ہو، یا معنی شریعہ میں ظہور نہیں رکھتا تاکہ حقیقت شریعہ ثابت نہ ہو. فرماتے اس باب میں ہمیں علم نہیں ہے، بل من المظنون ذالک، ہمیں ظن ہے، ہمیں گمان ہے، ممکن ہے کہ معنی شریعہ میں ظہور رکھتا ہو، ممکن ہے نہ رکھتا ہو. فرماتے ظن ہے، یقین نہیں ہے، قطع نہیں ہے، علم نہیں ہے. وَلَكِنَّ الظَّنَّ فِي هَذَا الْبَابِ لَا يُغْنِي عَنِ الْحَقِّ شَيْئًا، فرماتے اس باب میں ظن جو ہے وہ کاشف حق قرار نہیں پا رہا، یعنی اس طرح کے ظن کی شریعت مقدس اسلام میں کسی قسم کی حیثیت نہیں ہے. شارع نے اس طرح کے ظن کو قابل معتبر قرار نہیں دیا، جس طرح کہ آیات قرآن میں بھی اس کی جانب اشارہ ہے کہ ظن کبھی بھی کاشف حق نہیں ہو سکتا. تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ رسول خدا کے زمانہ میں حقیقت شریعہ کے متعلق ہمیں علم نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں یہ جو ہمیں عدم علم ہے، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے، فرماتے غیر انہ لا اثر لہذا الجہل، بھئی یہ جو ہمیں حقیقت شریعہ کے متعلق علم نہیں ہے کہ شارع کے زمانے میں آیا یہ معانی شریعہ رکھتا ہے تاکہ حقیقت شریعہ ثابت ہو، یا معانی شریعہ نہیں رکھتا تاکہ حقیقت شریعہ ثابت نہ ہو. فرماتے آیا اس کا ہمیں کوئی نقصان بھی ہے؟ فرماتے ہیں لا اثر لہذا الجہل، فرماتے ہیں اس کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے. کیوں؟ 2-3 باتیں بیان کریں گے یہاں پہ. پہلی بات،
نظرا الی ان السنۃ النبویۃ غیر مبتلا بها الا ما نقل لنا من طریق آل بیت علیہم السلام علی لسانہم. فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے سنت نبویہ کا، رسول خدا کی سنت کا، روایات نبویہ کا، احادیث نبویہ کا جہاں تک تعلق ہے، فرماتے غیر مبتلا بہا، کوئی ایسی حدیث ہمارے سامنے نہیں ہے کہ الا ما نقل لنا من طریق آل البیت علیہم السلام علی لسانہم، کہ رسول خدا کی کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس کو بعد میں ائمہ معصومین نے بیان نہ کیا ہو. یعنی ہم رسول خدا کی تمام احادیث کو دیکھیں تو وہی والی احادیث ائمہ معصومین نے بھی بیان کی ہے. تو ائمہ معصومین کے زمانے میں حقیقت شرعیہ ہمارے لیے ثابت ہے. جب ثابت ہے تو فرماتے ہیں روایات میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وقت عرفت الحال فی کلماتہم، ہم کی ضمیر جائے گی اہل البیت کی جانب، ائمہ معصومین کی جانب. فرماتے ہیں ائمہ معصومین کے متعلق آپ یہ صورتحال جو ہم نے ابھی گزشتہ بیان کی یہ جان چکے ہیں کیا، انہ لا بد من حملها علی المعانی المستحدثہ، کہ عصر معصومین علیہم السلام میں امیر کائنات کے زمانے سے لے کے تا امام زمانہ، فرماتے ہیں سارے کے سارے ائمہ کے زمانے میں لا بد ضروری ہے کہ ہم الفاظ کو ان کے معنی شرعیہ پر حمل کریں. یعنی کیا مطلب، یعنی ائمہ معصومین کے زمانے میں حقیقت شرعیہ ثابت ہے. تو کیا نتیجہ نکلا، نمبر ایک جو ہم نے اس سے نچوڑ نکالا وہ یہی ہے کہ روایات رسول کی بات کریں تو رسول کی روایات وہی ہیں جو کہ آگے ائمہ معصومین کی روایات ہیں. اس لیے کہ اس خاندان کا یہ اعزاز ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. اس خاندان کے سارے محمد ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے. جب قول و فعل میں ان کے تضاد نہیں ہے تو کیا نتیجہ نکلا، نتیجہ یہی نکلا کہ رسول خدا کی روایت حقیقت میں بعد میں آنے والے ائمہ کی روایات بھی وہی ہیں. جب ان کی حقیقت شرعیہ میں ظہور ہے تو یہاں پر بھی حقیقت شرعیہ کا ظہور ثابت ہو جائے گا. اس لیے فرماتے ہیں کہ اس عدم علم کا ہمیں سنت نبوی اور احادیث نبوی کے اعتبار سے کوئی اعتراض اور کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی نقصان بھی نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے عمل قرآن مجید یعنی روایات کا مسئلہ تو ہمارے لیے حل ہو گیا. اب مسئلہ آ گیا ہمارے سامنے قرآن مجید کا. قرآن مجید رسول خدا کے زمانے میں ہے، اس کے متعلق ہم کیا کہیں گے. فرماتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں ہمارے سامنے دو طرح کی صورتیں ہیں. اگر تو کوئی کرینہ موجود ہو اور کرینہ کہے کہ معنی لغوی ہے تو اس کے مطابق عمل کریں گے، اگر کرینہ کہے کہ معنی شرعی ہے تو ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. یعنی کرینہ جو ہے جس طرح بیان کرے گا ہم اس کے مطابق اسی طرح عمل کریں گے. تو فرماتے ہیں کیا کرینہ آپ ہر جگہ ڈھونڈ کے لائیں گے. فرماتے ہیں ہاں بالکل ہر جگہ کرینہ ہے. اما القرآن المجید فاغلب ما ورد فیہ من هذه الالفاظ او کلہ. فرماتے ہیں قرآن کریم میں جہاں پر بھی یہ الفاظ شرعیہ آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا تو اکثر ان میں سے الفاظ یا سارے کے سارے الفاظ محفوف بالقرائن المعینہ. فرماتے ہیں وہاں پہ معین قرائن موجود ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے. یا وہ قرائن معینہ ان کے معنی لغوی کو ثابت کرتے ہیں یا وہ قرائن معینہ ان کے معنی شرعی کو ثابت کرتے ہیں. میں دو مثالیں دینا چاہوں گا. اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. اب یہاں پہ اقیم الصلاۃ کا مطلب نماز قائم کرو، یعنی اس سے مراد نماز، جو لفظ صلاۃ استعمال ہوا اس سے مراد دعا کرنا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، اس سے مراد وہ نماز پڑھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دعا کبھی بھی قائم نہیں کی جاتی، دعا ہمیشہ کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے. تو یہ یہاں پہ جو لفظ اقیمو ہے یہ کرینہ بن جائے کس بات پہ کہ الصلاۃ سے مراد اس کا معنی لغوی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اس کا معنی شرعی ہے. یہ اس بات کا کرینہ. اور معنی لغوی کی مثال وہ جہاں پہ رسول خدا کے متعلق ارشاد ہوا کہ خذ من اموالہم صدقہ وتزکیہم وتطہرہم وصلی علیہم، اور کیا کر تم ان پر صلاۃ پڑھو. اب یہاں پہ لفظ صلاۃ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے تم مال لے کر کیا کرو ان پر نماز پڑھو، مراد یہ نہیں ہے بلکہ ان پر کیا کرو، ان کے حق میں دعا کرو کہ جنہوں نے یہ مال دیا ہے. تو نتیجہ کیا ہوا، یہاں پہ جو کہا وصلی علیہم ان کے مال پہ صلاۃ پڑھو تو اس صلاۃ سے مراد کیا ہو جائے گا، دعا ہو جائے گا. یعنی یہاں پہ کرینہ ہے اور کرینہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ اس کا معنی لغوی ہے. تو کیا نتیجہ ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن مجید کے تقریباً اکثر الفاظ یا تقریباً سارے کے سارے الفاظ قرائن معینہ میں گھرے ہوئے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں کس بات کو، یا معنی لغوی کو یا معنی شرعیہ کو. لارادۃ المعنی الشرعی، یعنی اگر وہ معنی شرعی کو بیان کریں تو بھی قرائن ہے، اگر معنی لغوی کو بیان کریں تو بھی قرائن ہے. فلا فائدۃ مہمۃ فی ھذا النزاع بنسبۃ الیہ. فرماتے اس میں اس نزاع کو اور اس جھگڑے کا کوئی فائدہ خاص نہیں ہے. کیوں؟ جب سب کے بارے میں قرائن موجود ہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا.
اگر ہم زمانہ رسول کے بارے میں شک و تردید کے شکار ہو جائیں کہ آیا اس معنی میں ظہور ہے یا ظہور نہیں ہے، فرماتے ہیں حقیقت شریعہ کا عدم علم ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتا. کیوں؟ الا ان الالفاظ شریعت لیست علی نسق واحد، اس لیے کہ جو الفاظ شریعہ ہیں وہ ایک ہی تسلسل اور ایک ہی طرف وارد نہیں ہوئے. کسی لفظ کا کوئی معنی مراد ہے اور کسی لفظ سے شارع نے کوئی معنی مراد لیا ہے، اور شارع نے جس انداز سے اس کا معنی مراد لیا ہے اس کے ساتھ اس کا قرینہ بھی معین کر دیا ہے. احادیث میں بھی اسی طرح ہے اور قرآن مجید میں بھی اسی طرح ہے. اب جہاں تک بات رہی کلام نبی کی، خود رسول خدا نے کلام کیا ہے، فرماتے شارع کی زبان پہ جو الفاظ آ رہے ہیں ان الفاظ کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ الفاظ ہیں جو کثیر الاستعمال ہوں، یعنی جو بہت زیادہ استعمال ہوں، جیسے نماز ہے دن میں 5 مرتبہ، صوم ہے مہینے میں سال میں 1 مرتبہ 30 دن کے لیے. فرماتے ہیں وہ الفاظ جو کثیر الاستعمال ہو ان میں ہم حقیقت شریعہ کے قائل ہو جائیں گے. لیکن جہاں تک تعلق ہے وہ والے الفاظ جو کثیر الاستعمال نہ ہو، جیسے وجوب اور ندب وغیرہ جو کبھی کبھار استعمال ہوتے ہوں، فرماتے ہیں ان میں ہم حقیقت متشرعیہ کے قائل ہو جائیں گے. فَإِنَّ بعضہ یعنی بعض الکلام، شارع کی زبان پہ جو آنے والے الفاظ ہیں، کثیر التداول، بعض ایسے ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، کثیر الاستعمال ہے، کالصلاۃ والصوم والزکوۃ والحج. فرماتے ہیں اس طرح کے جو الفاظ ہیں، فرماتے لا سیما الصلاۃ، خصوصاً نماز کا سب سے زیادہ تکرار ہوا ہے. اللاتی یعدونہا کل یوم 5 مرات کی، جس کو مسلمان ایک دن میں 5 مرتبہ پڑھتے تھے. فمن البعید جدا، فرماتے بہت زیادہ بعید لگتا ہے کہ اللہ تصبح حقائق فیما اللہ تصبح حقائق فی معانی المستحدثہ، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ الفاظ جو ہے وہ معانی شریعہ میں حقیقت نہ رکھتے ہیں. ایسا ممکن نہیں، ایسا بعید لگتا ہے. کیوں؟ اتنا زیادہ استعمال کرنا تو کیا کرتا ہے، کثرت استعمال اس کے لیے وضع تعینی کو قرار دے دیتا ہے. بے اقرب وقت فی لسان صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی خود اگر ہم وہ 23 سالہ زمانہ دیکھیں جو رسول خدا کا زمانہ تھا، فرماتے اس زمانے میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اتنا زیادہ کثرت استعمال کیا کرتا ہے، خود ان کے لیے حقیقت شریعہ کو ثابت کر دیتا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے غیر کثیر الاستعمال الفاظ کا، تو فرماتے ہیں اس میں ہم پھر اس کے لیے حقیقت شریعہ ثابت نہیں کریں گے، بلکہ اس کے لیے حقیقت متشرعیہ ثابت ہو جائے گی. خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ شارع کے زمانے میں وضع کی 2 صورتیں ہیں، وضع تعینی اور وضع تعینی. وضع تعینی ثابت نہیں ہے کیونکہ اس کے متعلق خبر متواتر یا خبر واحد اصلاً موجود نہیں ہے، جس کو ہم نے گزشتہ درس میں باطل قرار دیا. اور وضع تعینی میں 2 صورتیں ہیں، ایک ہے زمانہ رسول میں وضعیت ہے، تو دوسرا ہے زمانہ معصومین میں. فرماتے ہیں زمانہ معصومین میں حقیقت شریعہ کے ثبوت میں اختلاف نہیں ہے، تمام کا اس بات پر اتفاق ہے. لیکن زمانہ رسول میں ہمارے سامنے 2 صورتیں، ایک ہے قرآن اور دوسری ہے روایات. جہاں تک تعلق ہے قرآن کا، تو فرماتے ہیں قرآن کے اکثر الفاظ قرائن کے ساتھ استعمال ہوئے، یا معانی لغویہ میں ظہور رکھتے ہیں یا معانی شرعیہ میں ظہور رکھتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے روایات کا، تو فرماتے ہیں روایات میں کثیر الاستعمال الفاظ حقیقت شرعیہ میں ظہور رکھیں گے، اور جو غیر کثیر الاستعمال الفاظ ہیں وہ حقیقت متشرعیہ میں ظہور رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.